آپ کو کسی سے کتنا بھی پیار ہو، کتنی بھی بڑی شان والا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اس بزرگ سے پیار کرو گے نا. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو والد کی مثال دیتا ہوں. بیٹوں کے لیے باپ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، اور حقیقت میں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کہا ہے، جو چاہے اس کی حفاظت کرے، جو چاہے اس کو ضائع کر دے. کسی کو اپنے باپ سے بہت پیار ہو، بابا جان فوت ہو جائیں، ابو جی فوت ہو جائیں، تو کیا خیال ہے بیٹا محبت میں مغلوب ہو کر باپ کی جوتی اٹھائے، باپ کے جوتی اٹھائے اور بڑی محبت سے میرے ابو جان کتنے پیارے ابو جان تھے، اور اپنے ابو کا نام جوتی پہ لکھنا شروع کر دے. جی کیا کہو گے اسے؟ عقل مند ہے؟ جی سوچ سمجھ کے بولنا میاں، گستاخ کا فتویٰ لگ جائے گا آپ کے اوپر. پاگل ہے یا عقل مند ہے؟ پاگل ہے. کیوں؟ کہ بھائی تجھے باپ سے جتنا بھی پیار ہو، جوتی تو جوتی ہوتی ہے، جوتی تو جوتی ہوتی ہے. کبھی باپ کا نام کسی عقل مند نے جوتی پہ لکھا؟ میں وہ دلیل دیتا ہوں جس سے آپ کی سوئی ہوئی عقل کو جگا سکوں. اچھا ماں سے آپ کو بڑا پیار، اور آپ پیار کے ہاتھوں مجبور اور مغلوب ہو کر ماں فوت ہو گئی، ماں ہے نہیں، ماں کی جوتی مل گئی، اور آپ پیاری امی جان، اور اس کا نام آپ جوتی پہ لکھ کے اپنے سینے سے لگا لیں. لوگ آپ کو پاگل کہیں گے یا عقل مند؟ ماں کا گستاخ کہیں گے یا ماں کا ادب کرنے والا؟ گستاخ کہیں گے. اچھا چلو ماں باپ کو بھی رہنے دو، ماں باپ کے بعد جب بیگم آ جاتی ہے تو بیگم سے لگاؤ، ہیں بیگم سے لگاؤ بہت ہو جاتا ہے، تو بیگم سے پیار ہو جائے آپ کو، آپ اس کے لیے ہیل والی جوتی بڑی خوبصورت مارکیٹ سے نگوں والی پھولوں بوٹوں والی لائے، اور اس کے اوپر خطاط سے جا کے اپنی بیگم محترمہ کا نام لکھوا لیا. اب یہ جوتی بیگم کو دکھاؤ گے تو ہیل سب سے پہلے کس کے سر میں لگے گی؟ کامیاں لوگ بیگم کا نام دل میں لکھتے، تم ہمارا نام جوتی پہ لکھتے. نہیں رہنا تمہارے ساتھ، فارغ کرو ہم کو جاتے. ہم جوتیوں کے قابل ہیں کیا؟ لوگ تو پھولوں کی پتیوں پہ بیگم کا نام لکھتے ہیں، تم جوتیوں پہ نام لکھتے. عقل سلامت ہو تو جوتی پہ پیار کرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری عام مثالیں دے کر میں آپ کو ایک بہت بڑی گستاخی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بدعت کرنے والے بدعت کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں. اب تو ظلم کا بازار یوں گرم ہے، سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں، فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے فلاں فلاں فلمی اداکار کی فلم عید میلاد النبی کے موقع پہ 4 شو ہوں. بیوٹی پارلر والی لکھ رہی ہیں پلکیں ہم سے سنوارو، آئی برو ہم سے بنواؤ. جس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، وہ کہتی ہیں عید میلاد النبی کے عید میلاد النبی کے جشن کے شوق میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے. جس کام سے پیارے آقا منع کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین، آپ کی جوتی کا نقش لے کے، پہلی بات تو نبی کی نعلین کا نقش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نعلین کا نقش ہے. اس نعلین کے نقش پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ نعلین کے اندر اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ لکھی جاتی ہے یا نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ لکھا جاتا ہے. اور کیوں نہ لکھے؟ قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا، قادری صاحب نعلین کے اوپر یہ لکھنا، کہا کوئی حرج نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے. نعل پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں اس کے جواز کے جائز ہونے کے دلائل لکھے کہ اگر نعل پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر آج سے ایک جوتی لے لو جو قادری صاحب کے قدموں میں ہے، اور اس پہ قادری صاحب کی تصویر بنا کے لگا دو ساری دنیا میں. میلادیو، جب تم اپنے قادری کی تصویر جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ عقل مندوں سے سوال ہے، جن کی عقل سلامت ہے. اپنے پیر صاحب کی تصویر، پیر صاحب کا نام جب تم جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا. کہو گے ہمارے بابا کی توہین ہو گئی، ہمارے پاپا کی توہین ہو گئی.
ارے ظالموں، شرک نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا، تم محمد کریم کا نام پیارے نبی کی نالین پہ لکھتے ہو، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ ارے مصطفیٰ کا مبارک نام تو قرآن کے حروف میں ہے، قرآن کے الفاظ میں ہے، قرآن کی زینت ہے۔ جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا، تم نے اس نبی کے نام کو اٹھا کر جوتی کی زینت بنا دیا، اور ابھی ابلیس کا فتویٰ اس پہ لگاتے ہو جو تمہارے طرح کی بے غیرتی نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہو کہ آج سارے جہان والے خوشی منا رہے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نبی کی وفات پہ خوش ہوتا ہے، ابو بکر غمگین ہے، عمر غمگین ہے، عثمان غمگین ہے، علی غمگین ہے، حسن غم میں ہے، حسین غم میں ہے، عائشہ غم میں ہے، حفصہ غم میں ہے، بلال غم میں ہے، فاطمہ غم میں ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے، فاطمہ تو زہرا آواز لگا رہی ہے، جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چاند پہ ٹوٹتا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا۔ تمہاری شرک کرنے کی وجہ سے عقلیں ایسے ماری گئی۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ گندگی لگتی تھی یا نہیں؟ حدیث یاد ہے آپ کو؟ پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اپنی جوتی اتار دی تھی، صحابہ نے سب نے اتار دی تھی۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتاری۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی، مجھے جبرائیل نے آ کے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری۔ اے میرے صحابہ جب مسجد میں آؤ تو اپنی جوتی کو زمین پہ رگڑ لیا کرو، زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ جو گندگی لگی ہو وہ اتر جائے۔ پیارے نبی کی جوتی پہ تو گندگی لگتی تھی، تم نے اس جوتی کی پوجا کرتے ہوئے میرے نبی کی ایسی گستاخیت شروع کر دی کہ اللہ کا نام اور میرے نبی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ لکھنا شروع کر دیا۔ حق یہ ہے جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فوت ہو جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کرتا ہے۔